السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور موضوع تھا ہمارا کتاب کا دجال کون کب کہاں۔ اسی سلسلے کی 10ویں ایپیسوڈ حاضر ہے اور ہم یہاں پہنچے تھے، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، کچھ باتیں فقیر لوگ اپنی موج میں کہہ دیتے ہیں، ابھی سننے والے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور سورس کیا ہے کہ اتنے میں ان کی تصدیق کھلی آنکھوں سامنے آ جاتی۔ پچھلے مضمون میں بندے کی قلم سے یہ جملے نکل گئے تھے۔ 1987 سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں، حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق سست ہو جائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ یہ جملے بندے نے کسی تناظر میں کہے تھے، پہلے اسے سمجھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑ اپنے مرکز سے ہٹ نہ جائیں گے۔ اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا توبہ کرنا چاہے تو مقبول نہ ہوگی۔ جب ہم فلکیات پڑھاتے تھے، اکثر قارئین کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس علم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے شعبہ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم و غیر مسلم نامور ماہرین فلکیات قدر کی نظر سے دیکھتے اور 100% قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ فلکیات میں جب قبلہ رختی کی بحث آتی ہے تو عام لوگ قطب نما کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناطیسی لہروں کا دوہیکل ذخیرہ اپنا مقام بدلتا رہتا ہے، جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احسن الفتاویٰ۔ بعض لوگ تو مروجہ قبلہ نما استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ قطب نما سے بھی زیادہ مخدوش ذریعہ ہے۔ اس میں 10 سے 12 درجے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا عوام کو چاہیے کہ مساجد کو قبلہ رکھتے وقت یا جانچ کرواتے وقت مستند علماء سے رابطہ کریں، خود سے اس فن کے شناور بننے کا دعویٰ نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام لوگ واقف نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کی فلکیاتی توجیہ کرتے ہوئے دماغ چکرا جاتا تھا۔ زمین تو ویسے ہی چکراتی گولا ہے لیکن جب آپ طلباء کو اس چکراہٹ کی تشریح سمجھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دماغ چکر کھا کے رہ جاتا ہے۔ اس کی آسان تشریح سوچتے سوچتے اور اس بارے میں ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات ہاتھ لگی جو پچھلے کالم میں برسبیل تذکرہ آ گئی تھی اور جس کی تصدیق اس چونکا دینے والی خبر سے ہو رہی ہے، جو اسی ہفتے سرخیوں کے ساتھ پوری دنیا کے باسیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن افسوس کہ اس کے پس پردہ مقاصد پر کم ہی لوگ توجہ دیں گے۔ اب پہلے ایک نظر اس خبر اور اس میں مذکور اس تجربے کے مقاصد اور متوقع خطرات پر، پھر انشاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیشن گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ خبر 11 ستمبر 2008 بروز جمعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے۔ نیوکلیاتی ریسرچ کے یورپی ادارے سرن کے زیر اہتمام دنیا میں طبیعیات کا سب سے طاقتور تجربہ شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد کائنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبیعیات کا سب سے طاقتور تجربہ جس کے بارے میں 3 دہائیاں قبل سوچا گیا تھا، تصدیق ملاحظہ ہو۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987 لکھا تھا، جو آج 2008 سے پوری 3 دہائیاں قبل بنتی ہے۔ 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم اشعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ 5 ارب پاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشتناک طاقت سے آپس میں ٹکرایا جائے گا تاکہ نئی طبیعیات میں تباہی کی علامتوں کو آشکارا کیا جا سکے۔
اس تجربے کا بنیادی مقصد کائنات میں بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کو از سر نو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد کے نیچے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں 1000 سلنڈر کی شکل کے مقناطیسیوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان مقناطیسی سلنڈروں سے پروٹون ذرات کی ایک لکیر پیدا ہوگی جو 27 کلومیٹر تک دائرے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھومے گی۔ سرنگ میں پروٹون ذرات کے ٹکرانے سے 2 لکیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار سے مخالف سمت میں سفر کرایا جائے گا۔ اس طرح ایک سیکنڈ میں یہ لکیریں 11,000 جست مکمل کریں گی۔ BBC کے مطابق سائنسدان کائنات کے وجود میں آنے کی تھیوری، بگ بینگ کے حالات کو جاننے کے لیے جو تجربہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے جسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو، پھر اس میں چیزوں کو اپنی جانب کھینچ سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خبر کے آخر میں سائنسدانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، در حقیقت میں بات اس سے آگے کی ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو منصوبہ یہودی بگ برادرز نے بنایا ہے، یہ تجربہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں جو 80 سائنسدان بشمول 2 پاکستانیوں کے جو تالی بجانے پر اکتفا کر رہے تھے شریک ہیں، ان کی اکثریت یہودی ہے۔ اس پر جو $10 ارب سرمایہ خرچ ہوا ہے وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ یہ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جھوٹے زمینی خدا مسیح کاذب دجال اور اکبر کے ظہور سے قبر زمین کو اتنا مسخر کر لینا چاہتے ہیں کہ اس کی گردش، اس کی پیدا ہونے والی موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، پانی، نباتات، جمادات و جنگلات، قرض، ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے تاکہ زمین پر اسے زندہ رہنے دیں جو دجال کو خدا مانے اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے، اس پر زمین تنگ کر دی جائے۔ یہ در حقیقت اس ابلیسی مشن کی تکمیل ہے جس کے مطابق دجال جس کو چاہے گا غذا دے گا، جس کو چاہے گا فاقے کرائے گا۔ دنیا میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں۔ جس کی زمین میں چاہے گا فصلیں اگے گی، جس کی زمین سے چاہے گا بارش بھی روک دے گا۔ بیچ پینٹ ہوں گے اور بارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے عمل کو کسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولمپک گیم 2008 میں ہو چکا ہے۔ یہ تو اس منصوبے کے مقاصد ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور دجال کے خروج کی شرط مکمل ہو جائے گی۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح اس کے دنیا میں ٹھہرنے کی کل مدت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا تھا کہ یہ دن حقیقت میں لمبے نہ ہوں گے، پریشانی کے باعث لوگوں کو طویل معلوم ہوں گے۔ لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء حدیث کے نزدیک حدیث سے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی یہ دن فی الواقع اتنے لمبے ہوں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کھلی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے 3 دن عام دنوں سے الگ قسم کے ہوں گے۔ نیز دجال کا فتنہ ایسا نہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی 3 دن میں ختم ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان علماء محدثین کرام کو بہترین جزائے خیر دے جنہوں نے حدیث شریف کو ہم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی بھی قرین قیاس ہو سکتا تھا وہ بیان کیا۔ کچھ معنی ایسے تھے جو گزشتہ دور میں سمجھ نہیں آ سکتے تھے، لیکن آج ان کو سمجھنا آسان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہر صدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈ سست ہو رہی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کمی بعض اوقات تیزی سے گرتی ہے اور اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ 1، مختلف سیاروں کی کشش شکل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
تو گردش کی رفتار کو سست کرنے کے عمل میں ہواؤں کا کردار بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90% عمل ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کرۂ ارض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور اہم سبب ہارپ نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمایہ کے بل بوتے پر یہودی سائنسدانوں کی زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے نیز کرۂ ارض میں زلزلوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہارپ ایک پروجیکٹ ہے۔ اس کا معنی ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروجیکٹ۔ 1987 سے 1992 کے دوران اس ادارے کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جو زمین کے آیونک کرہ یا مقناطیسی کرہ کے کسی حصے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دوستو اس سے آگے کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جو آج سمجھ میں آ رہا ہے یہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی کتاب میں یہ درج ہے، لکھا ہے ہمارے علماء کرام نے، اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو کہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔